بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں خالق کائنات کے نام اور درود و سلام نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ رمضان کی مبارک بابرکت ساعتوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا نیکی کا سفر جاری و ساری ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ صیام کی برکتیں اپنے دامن میں بھرنے کی ہمت، توفیق اور عنایت عطا فرمائے۔ ملکی سیاست نہ جانے کس جانب چل پڑی ہے، بحران در بحران ہے۔ پہلے ایک منتخب حکومت کو مرکز میں گھر بھجوایا گیا اور اب پنجاب کی باری ہے، جہاں عدم اعتماد پہلے عثمان بزدار کے خلاف لایا گیا، پھر اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف لایا گیا۔ بحران شدید ہو چکا ہے۔ حمزہ شہباز شریف دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ووٹ حاصل کر کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، لیکن حلف پھنس گیا ہے، ابھی تک حلف برداری مکمل نہیں ہوئی۔ اس سارے سیاسی بحران میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گجرات کے چودھریوں کی سیاست کی نیا ڈوبتی دکھائی دینے لگی ہے، ہچکولے لیتی ہے اور وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے۔ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، سوال پیدا ہونے لگے ہیں، چہ میں گوئیاں ہیں کہ کیا گجرات کے چودھریوں کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے؟ یہ سوال ہے آج کے ویلاگ۔ میں مختصر اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو چودھری برادران گجرات جو ہیں ان کا ایک مختصر خاندانی پس منظر بتا دوں۔ گجرات کا جاٹ گھرانہ ہے، زمیندار گھرانہ ہے۔ اس کے چشم و چراغ چودھری ظہور الہی، جنہوں نے میدان سیاست میں اپنا لوہا منوایا۔ ان کے والد سردار خان ایک زمیندار کے جاٹ تھے۔ ان کے سپوت چودھری ظہور الہی، چودھری منظور الہی۔ منظور الہی ٹیکسٹائل انجینئر تھے۔ انہوں نے باہر سے ٹیکسٹائل کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آ کر کاروبار کو فروغ دیا، جبکہ ظہور الہی جو تھے وہ کاروبار کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی آ گئے۔ انہوں نے اپنے لیے مسلم لیگ جو کنونشنل ہے اس کا انتخاب کیا اور ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی آ گئی۔ بلدیاتی انتخاب سے آغاز کیا، آہستہ آہستہ وہ مرکزی سطح کے لیڈر بن گئے، MNA بھی بنتے رہے۔ اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا دور آ جاتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو، اور انہوں نے پہلے جو ادارے اور کارخانے جو تھے قومیائے، ان میں گجرات کے چودھری بھی زد میں آ گئے۔ ان کی فلور ملز بھی قومیالی لی گئیں اور اس کے بعد ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ چودھری ظہور الہی کو ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے۔ بھینس چوری کا مقدمہ بڑا قابل ذکر ہے پاکستان کی سیاست کا، اور اسی بھینس چوری کے الزام میں ان کو قید کر کے صوبہ بلوچستان کی مچھ جیل میں رکھا گیا، جہاں نواب اکبر بگٹی نے گجرات کے چودھری کا بڑا خیال رکھا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صدر ضیاء الحق کے دور میں ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ قلم جس سے جسٹس مولوی مشتاق نے بھٹو کو سزائے موت کا فیصلہ تحریر کیا تھا، وہ قلم شاید چودھری ظہور الہی نے خرید کے اپنے پاس رکھا۔ یہ غم و غصہ تھا پیپلز پارٹی کے متوالوں کو، جیالوں کو، اور جب ذوالفقار علی بھٹو کے صاحبزادے مرتضیٰ بھٹو نے ایک شدت پسند تنظیم الذوالفقار کی بنیاد رکھی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ الذوالفقار نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے لاہور میں 80-83 کی دہائی میں ظہور الہی کو قتل کر ڈالا۔ ان کے قتل کے بعد ان کے جو بیٹے تھے چودھری شجاعت حسین اور ان کے بھتیجے چودھری پرویز الہی، انہوں نے زمام کار خاندان کی کاروبار کی بھی اور سیاست کی سنبھال لی۔ چودھری پرویز الہی کا سیاسی سفر گجرات کی بلدیاتی سیاست سے شروع ہوا۔ وہ ضلع گجرات کے چیئرمین بھی رہے، اس کے بعد وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے، وزیر بلدیات بھی رہے، اور پھر مشرف دور میں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنے، جو ان کا دیرینہ خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا۔ ابھی وہ عمران خان کے ساتھ اتحادی کے طور پر پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ دوسری جانب چودھری شجاعت حسین، وہ ظہور الہی کے بڑے صاحبزادے ہیں، وہ بھی ہر دور میں اقتدار میں رہے، اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، وہ وزیر داخلہ بھی رہے، اور وہ سمندر پار پاکستانیوں کے افرادی قوت اور محنت کے وزیر بھی رہے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے مشرف دور میں جب جمالی کو گھر بھجوایا گیا، شوکت عزیز کو لا کر انتخاب کی راہ ہموار کروانے تک عارضی مدت کے لیے چودھری شجاعت حسین پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے۔ ادھر چودھری پرویز الہی کو یہ منتخب اعزاز حاصل ہے کہ وہ آصف علی زرداری کے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم بھی ان کے دور حکومت میں 2013-18 میں رہے، اور یہ پاکستان میں پہلی بار یہ عہدہ متعارف کروایا گیا ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان کا۔ اس سے پہلے یہ عہدہ پاکستانیوں نے نہیں دیکھ رکھا۔ اور حالات کا ستم دیکھیے کہ جب بی بی بھٹو شہید ہوئیں، آصف علی زرداری نے کاف لیگ کو
قاتل لیگ کا نام دے ڈالا۔ 2013 کے الیکشن میں انہی کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت بنائی اور اسی قاتل لیگ کو اپنے ساتھ اس کشتی میں سوار کر لیا۔ سیاست ہے پاکستان کی، کچھ بھی اچنبھا نہیں، کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، کوئی گلی بند نہیں ہوتی، کوئی دروازہ کھڑکی بند نہیں ہوتی۔ اب کیا ہے جی کہ جب پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کر عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے ٹھان لی، عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی، تو اتحادی جماعت کاف لیگ بروقت کوئی فیصلہ نہ کر پائی، گو مگو کا شکار رہی، تذبذب کا شکار رہی، ملاقاتیں ہوتی رہیں، قیادت ان کے آستانے پر حاضری دیتی رہی۔ شہباز شریف چل کر آ گئے، مولانا فضل الرحمان آ گئے، آصف زرداری آ گئے، اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے عمران خان ان کے گھر چل کر آ گئے۔ گجرات کے چودھری فیصلہ نہ کر پائے، کوئی واضح لائن لینے میں ناکام رہے۔ ان کے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ وہ زبان دے بیٹھے تھے پی ڈی ایم کو، اور اس بات پر بھی اتفاق رائے ہو گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو قلمدان دے دیا جائے گا۔ اس کی ضمانت آصف علی زرداری نے دے دی، مولانا فضل الرحمان نے بھی دے دی، لیکن چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے مؤنس الہی جو کہ وفاقی وزیر آبی وسائل تھے، وہ پیار کی پینگیں بڑھا چکے تھے عمران خان کے ساتھ۔ ان کو ایک سیمینار کے دوران وہ برملا کہہ چکے تھے کہ وزیر اعظم آپ نے گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں۔ اب بڑی دلچسپ صورتحال پیش ہو گئی کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے لائن کلیئر کر دی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائے جانے کی، مٹھائیاں تقسیم ہو گئیں، دعائے خیر کر لی گئی۔ اچانک گجرات کے چودھری نے سب کو سرپرائز دے دیا، بنی گالا جا پہنچے، جہاں عمران خان نے ان کو کلیئرنس دے دی کہ جائیں، میں آپ کو ڈکلیئر کرتا ہوں، آپ ہمارے طرف سے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ اس کے بعد میدان سیاست میں ایک نئی ہلچل پیدا ہو گئی، لیکن دوسری جانب گجرات کے چودھریوں کا ایک سپوت صالح حسین چودھری شجاعت حسین کا صاحبزادہ جو ایم این اے چکوال سے، وہ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کے ساتھ مل کر جا کر شہباز شریف کی انگلی تھام لی انہوں نے۔ اب دنیا حیران تھی کہ چودھریوں کی سیاست کیا ہے کہ پرویز الہی مؤنس الہی عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہیں، طارق بشیر چیمہ صالح حسین جا بیٹھے ہیں شہباز شریف کے ساتھ۔ کہا یہ گیا کہ صالح حسین کو وفاقی وزیر شہباز شریف بنائے جانے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ صالح حسین نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وعدے ہو چکے تھے، دعائیں خیر ہو چکی تھی، تو میں نے پلٹنا مناسب نہیں سمجھا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ حالات ہیں۔ اب پنجاب اسمبلی میں شدید ہنگامہ آ رہی ہوئی، چودھری پرویز الہی کا دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کا خواب تو بالکل ٹوٹ کر بکھر چکا، شرمندہ تعبیر ہونے سے رہا، ان کا بازو بھی توڑ دیے جانے کی خبریں آئیں، وہ زخمی ہوئے، حالات شدید خراب ہیں اس وقت پنجاب میں۔ لیکن اب ساری نظریں جمی ہیں گجرات کے چودھریوں کی سیاست پر۔ کہا یہ جانے لگا ہے، انگلیاں اٹھنے لگی ہیں، سوال پوچھے جانے لگے ہیں کہ کیا گجرات کے چودھریوں کی سیاسی نیا ڈوب رہی ہے؟ کیا وہ اس سیاسی بحران کے سمندر میں ہچکولے کھا رہی ہے؟ کیا یہ بڑا سوال ہے آج کی سیاست کا کہ گجرات کے چودھری جنہوں نے کبھی زوال کا رخ نہیں دیکھا، جو ہمیشہ سے ہی مقتدر حلقوں کی آنکھ کا تارا اسٹیبلشمنٹ کے پیارے بنے رہے ہیں، جنہوں نے کم ہی اپوزیشن کا دور دیکھا ہے، اب سوال یہ پیدا ہو چکا ہے کہ اتنے برس کی پاکستانی سیاست میں گجرات کے چودھریوں کا وہ خاندان جس کے اتحاد کی، جس کی سیاسی بصیرت کی مثالیں دی جاتی تھیں، کیا اس کو نظر لگ گئی؟ کیا وہ شیرازہ اتحاد کا بکھرنے جا رہا ہے؟ کیا ان کی سیاست میں کوئی پھوٹ پڑ گئی ہے؟ کیا خاندانوں کے بیچ بھی خلیج حائل ہو گئی ہے؟ کیا دراڑیں بڑھتی جا رہی ہیں جن کو پر کرنا مشکل ہو جائے گا؟ کوئی بات اچنبے کی نہیں۔ اس سے پہلے دنیا نے دیکھا کہ ظہور پیلس میں دیوار کھڑی کر دی گئی جب چودھری تجمل حسین جو کہ کزن تھے چودھری پرویز چودھری شجاعت حسین کے، وہ بھی ایم این اے بنتے چلے آئے، انہوں نے، ان کے صاحبزادوں نے اپنی سیاسی راہیں جدا کر لی، دوریاں بڑھی تو دیوار کھڑی کر لی گئی ظہور پیلس میں، اور چودھری مبشر حسین نے 2018 کے الیکشن اپنے چچا چودھری پرویز الہی کے مد مقابل لڑا، لیکن بعد میں وہ سیاست سے دستبردار ہو گئے۔ اب سوال آ گیا ہے چودھری ظہور الہی کے خاندان کا۔ ایک لائن تو بڑی واضح ہے کہ چودھری صالح حسین کا جا کر عمران خان کے خلاف ووٹ دینا، شہباز شریف کو قائد ایوان کا ووٹ دینا، اور اب منسٹری کی راہ ہموار ہونا، یہ کیا غمازی کرتا ہے؟ دوسری جانب مؤنس الہی کا عمران خان کے ساتھ جا کر بیٹھ جانا، چودھری پرویز الہی کا اپنے بیٹے کی سیاسی خواہش کے احترام میں اپنا سیاسی کیریئر داؤ پہ لگا دینا، کیا غمازی کرتا ہے؟ انگلیاں اٹھی، سوال اٹھے
کچھ نے کہا کہ گجرات کے چودھریوں کی آپ سیاسی بصیرت دیکھیں کہ آدھا ٹبر جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ گیا، آدھا ٹبر عمران خان کے ساتھ چل رہا ہے، یعنی چت بھی میری پت بھی میری، کہ وہ ہاریں تو میں جیتوں، وہ جیتیں تو ہم ہاریں، یعنی دونوں جانب سے انہوں نے اپنا سیاسی مستقبل محفوظ کرنے کی راہ ہموار کر لی۔ لیکن نوشتہ دیوار تو کچھ اور کہتا ہے، ان کے قریبی حلقے، ان کے ذرائع تو کچھ اور کہانی سناتے نظر آتے۔ کہانی کیا ہے اندر کی؟ کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ کہا یہ جانے لگا ہے کہ اس وقت خاندان کے اندر شدید شکست و ریخت ہے، خاندان کے اندر شدید پھوٹ ہے، خاندان کے اندر شدید غم و غصہ ہے ایک دوسرے کی سیاسی بصیرت پر۔ چودھری پرویز الہی، خاص طور پر چودھری مونس الہی، اس وقت خاندان کے بڑوں کے عتاب کا شکار ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دریچوں کے اندر جو کہانیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ چودھری مونس الہی کو بڑوں کی جانب سے ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے کہ تم نے پکڑ کے ہماری اتنے برس کی سیاسی ریاضت جو ہے وہ پکڑ کے ڈبو دی ہے، تم نے ہمارا سیاسی کیریئر جو ہے اس کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اور اب تازہ ترین ان حالات میں چودھری شجاعت حسین کا بیان بڑا معنی خیز ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ تیمارداری کے لیے جاتے ہیں چودھری شجاعت حسین کے گھر، اور وہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب آپ کا ایک بڑا مقام ہے سیاست میں، آپ رواداری، تحمل، شرافت کی سیاست کے علم بردار سمجھے جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں کردار ادا کرتے جو موجودہ سیاست میں جو بحران ہے؟ تو اس پر چودھری شجاعت حسین کا جو بیان تھا وہ قابل سماعت ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے لیاقت بلوچ سے کہا کہ میں تو اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ میں نے سیاست کرنی بھی ہے کہ نہیں موجودہ حالات میں۔ اس سے بھی بڑے کلابے میں لائے گئے، اس سے بڑے معنی اخذ کیے گئے کہ چودھری شجاعت حسین کا یہ کہنا کہ میں تو اب اس سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ کیا مجھے سیاست جاری رکھنا بھی ہے یا کہ نہیں، کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیا کوئی مایوسی ہے خاندان کی سیاست کے حالات کو لے کر؟ کیا ملکی حالات کے تناظر میں ان کو کچھ آگے اپنا مستقبل سیاسی مخدوش نظر آ رہا ہے؟ اس کی روشنی میں چودھری شجاعت حسین نے کہا، حالانکہ جب سالک حسین نے ووٹ دیا شہباز شریف کو، اس وقت جو انگلیاں اٹھی تو اس کے جواب میں چودھری شجاعت حسین نے بڑا واضح کہہ دیا تھا کہ نہیں، ہمارے فیصلے مل کر ہوتے ہیں، ہمارے فیصلے متحدہ طور پر ہوتے ہیں، ہم اکٹھے فیصلے کرتے ہیں، خاندان میں کوئی پھوٹ نہیں، کوئی دراڑ نہیں ہے، لیکن اب حالات بڑے واضح ہیں، اور اب شاید جو ڈنٹ پڑا ہے خاندان کو اس کو پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی تلافی کی صورت کی جا رہی ہے۔ پرسوں جو ایم این اے ہیں چودھری حسین الہی گجرات سے، چودھری شجاعت حسین کے سپوت، چودھری شجاعت حسین کے بھتیجے، انہوں نے ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا ہے اپنے حلقہ میں عمران خان کے حق میں۔ گویا وہ اعلان کر چکے ہیں، اب انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ اب آگے جو ہماری سیاست ہے وہ عمران خان کے کیمپ میں ہی ہے۔ ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اب ہمارے پاس پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر سیاست کرنا تو ممکن نہیں رہا۔ اب آتے ہیں چودھری مونس الہی کی جانب۔ چودھری مونس الہی سے جب کسی میڈیا پرسن نے سوال کیا کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیوں کیا، آپ نے کس طرح بالکل متوازی جا کر خاندان کے بڑوں کی سوچ سے فیصلہ کر لیا، اس پر چودھری مونس الہی کا یہ جواب تھا، اور وہی جواب ہے جو اس وقت پاکستان کے اکثر نوجوانوں کی سوچ ہے جو عمران خان کے بیانیے سے متفق نظر آتے ہیں۔ چودھری مونس الہی کا یہ کہنا تھا کہ میں جو سیاسی حالات پڑھ رہا ہوں، حالات کا رخ دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان کا بیانیہ مقبول ہوگا۔ اس تناظر میں دیکھیں تو مونس الہی کا فیصلہ درست لگتا ہے۔ دوسری جانب جو لوگ تھوڑے فائدے کی بات کرتے ہیں وہ تو یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ پرویز الہی نے حماقت کی ہے، انہوں نے گھر آئی وزارت اعلیٰ کو ٹھکرا دیا ہے، پی ڈی ایم کی آفر کو ٹھکرا کر انہوں نے سیاسی کیریئر جو ہے سارا داؤ پہ لگا دیا۔ بہرحال یہ ایک تجزیہ تھا چودھریوں کی سیاست کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، آنے والے کل کو کیا ہونے جا رہا ہے، کیا عمران خان کا بیانیہ بکے گا اگلے عام انتخابات میں؟ اگر تو بکتا ہے، اور جو ایک پیس بن چکا ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کا، اس کو دیکھ کر تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر گجرات کا چودھری خاندان اپنا الائنس پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر بنا لیتے ہیں تو پھر تو شاید ان کی بقا ہو سیاست میں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، حالات کو اور رخ اختیار کرتے ہیں، تو شاید ایک مشکل وقت ہے جو گجرات کے چودھریوں کی تیسری نسل جو اس وقت سیاست میں ہے اس کو دیکھنا اور بھگتنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ گنبد نیلوفری کیا رنگ بدلتا ہے، اور گجرات کے وہ چودھری جن کا ایک عرصہ
کئی دہائیوں تک نہ صرف گجرات پنجاب بلکہ پاکستان کی سیاست پر راج رہا ہے۔ دیکھنا ہے کہ کیا اب ان کی سیاسی نیا وہ طغیانیوں سے نکل پائے گی، وہ کسی بھنور میں ڈوبنے سے بچ جائے گی، اور ایک بار پھر کیا عروج مل پائے گا گجرات کے چودھریوں کو؟ انتظار ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے۔